الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكاذبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة طاهرة زكية ومرضية کی شان پر بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ جہاں جہاں جس جس جگہ موالیان حیدر کرار شیعان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے ہیں، بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. آمین. جس کے دل میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق جہاردہ معصومین علیہ السلام اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. پھر خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ روحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آمین. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا سید. ماشاءاللہ. سامعین گرامی قدر، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ عزاداریاں، ہمارے یہ علم، ہمارے یہ تابوت اور یہ سارے شاعر اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ہمیشہ ذکر آل محمد کو بلند رکھیں گے. ماشاءاللہ. اور اس کی ترویج میں ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے تاکہ رسوم کا حق ادا ہو سکے. اور ایک نامعلوم وقت تک
ہم اس عزاداری کو برپا کرتے رہیں گے، جی ہو کیونکہ ہمارے یہ علم میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد جب بھی امام علی علیہ السلام کے چہرے مبارک، چہرے اقدس کی طرف دیکھتے تھے تو افسردگی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یا علی، کتنا وہ عجیب دن ہوگا کہ جس دن تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب کی جائے گی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے دہن مبارک کو سونپتے تھے، پھر امام حسین علیہ السلام کے گلے کو چومتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ یہ میرے دونوں بیٹے قربان کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ فرش عزا کا فرش ہے، یہ فرش ہم بچھاتے رہیں گے، یہ فرش محض علمی فرش ہے، یہ تہذیب و تمدن کا فرش ہے، یہ فرش انسانیت کا فرش ہے، یہ مظلوم کی حمایت کا فرش ہے۔ اگر دو لفظ، دو قدم اور بڑھا کے کہوں تو یہ اس بی بی کا فرش ہے کہ جس بی بی نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا۔ یہ فرش کوئی عام فرش نہیں ہے، اس کو ہم بچھاتے رہیں گے، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے، ہم یہ فرش بچھاتے رہیں گے۔ ہم تمام مسالک، تمام ادیان، تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، احترام کے قائل ہیں، کیونکہ ان کا سرچشمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اس لیے ہر ایک کا احترام کرنے کے قائل ہیں۔ آئیں اس فرش میں، آئیں اس فرش پر، اس ادا کے فرش پر، اس حسینیت کے فرش پر جب بھی آئیں گے انشاءاللہ ہدایت حاصل کریں گے، گمراہی اس فرش سے کبھی نہیں ملے گی۔ انسان ہر دور میں مشکلات سے دوچار رہا ہے، مشکلات پہلے بھی تھیں، مشکلات اب بھی ہیں، بس فقط ٹائٹل بدل دیے گئے ہیں، فقط نام بدل دیے گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ڈاکو ہوا کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، پہلے ڈاکو کو ڈاکو کہا جاتا تھا، لیکن آج اس ڈاکو کو ڈاکو نہیں بلکہ حکمران کہا جاتا ہے۔ ایک دور تھا کہ جس وقت جھوٹ بولا جاتا تھا، آج بھی بولا جا رہا ہے، لیکن اس وقت اس جھوٹ کو جھوٹ کہا جاتا تھا، آج اس جھوٹ کو سیاسی بیان کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا قتل ہوتا تھا، آج بھی قتل ہو رہا ہے، اس وقت قتل کو قتل کہا جاتا تھا، آج کے قتل کو تہذیب کا قتل کہا جاتا ہے، تمدن کا قتل کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جنگیں ہوا کرتی تھی، آج بھی جنگیں ہوتی ہیں، اس وقت جنگوں کو جنگیں کہا جاتا تھا، آج کی جنگوں کو تہذیب و تمدن کا تصادم کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ وہی دور چلا آ رہا ہے، اس وقت بھی یہی کچھ تھا، آج بھی وہی کچھ ہے، کیونکہ انسان کی فطرت نہیں بدلی۔ انسان کی فطرت کیوں نہیں بدلی؟ کیونکہ فطرت بدلنے والا وہ قانون تبدیل نہیں ہوا۔ وہ فطرت بدلنے والا قانون کون ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، خدا کی کتاب ہے کہ جو نہ بدلی ہے، اور فطرت انسان بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ اس دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، بہت سی زبان بولنے والے افراد موجود ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم پر دھاک بٹھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ میری قوم بلند ہے، تیری قوم پست ہے۔ انہی نظریات کی وجہ سے محلے برباد ہو رہے ہیں، قومیں تباہ ہو رہی ہیں کہ تم قوم تو ہو لیکن تمہاری قوم مجھ سے پست ہے۔ اسی لیے خداوند متعال کو
तकवे का, परहेजगारी का कानून वज़ा करना पड़ा कि तुम्हारे लिए अगर कोई चीज बुलंद है भी सही तो वो फकत तकवा है, परहेजगारी है, न कौम है, न जात है। इसलिए खुदावंद मुताल ने कहा कि ऐ लोगों, तुम मेरी इबादत करो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, तभी तुम में से कोई एक शख्स, तभी तुम में से बाद अशखास कि जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करेंगे तो वो मेरे नजदीक बाइज्जत एहतराम के काबिल यकीनन होंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरी कौम तो इससे बुलंद है, मेरी कौम तो इससे आला है, तुम्हारी कौम इससे पस्त है, तो ये इंसानियत के तकाज़ों से कहीं दूर है। वाह वाह, माशाअल्लाह। इसलिए खुदावंद मुताल ने कुरान में बार बार ये जिक्र किया कि तुम तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तत्तकून। अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो यकीनन तुम फलाह पाओगे, लेकिन जब भी तकवा से दूरी इख्तियार करोगे तो तुम्हारे लिए एक ही ठिकाना बचता है कि जो जहन्नमियों के लिए ठिकाना होता है वही तुम्हारे लिए ठिकाना होता है। इस्लाम में हर हमेशा फैसले हक की बुनियाद पर हुए हैं। कभी ये नहीं हुआ कि कोई जात पात अपना करीबी रिश्तेदार है इसलिए हम उसको अच्छा उसको सिला दे दें, इसलिए हम उसको अच्छा ओहदा दे दें, नहीं, बल्कि इस्लाम में जब भी फैसला हुआ है हक की बुनियाद पर हुआ है। तारीख गवाह है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के फैसले गवाह हैं कि जब जनाब अकील आते हैं कि मुझे कुछ और दे दो तो वो सरिया गर्म करके सामने करते हैं कि इसे ले लो। अगर तुम, वो फौरन पीछे हटते हैं, जनाब अकील फौरन पीछे हटते हैं। तो फरमाया कि ऐ जनाब अकील क्यों डर रहे हो? तो जनाब अकील ने क्या कहा कि ऐ मेरे भाई अली, ये बहुत गर्म है, मैं इससे जल जाऊंगा। तो मौला ने क्या फरमाया कि अगर तुम इस दुनियावी आग से डरते हो तो क्या मुझे जहन्नम की आग में, उखरवी आग में जो से ज्यादा उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो? इसी तरह कुरान में आया है कि तब्बत जदा अबी लहब व तब, वो अरब का गोरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, इससे बड़ा और रिश्ता मैं कहां से लाऊं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। उसको भी कुरान ने नहीं बख्शा, उसको भी कहा कि तब्बत जदा अबी लहब व तब, और अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। अगर यहाँ रिश्तेदारी में आर होती, अगर यहाँ कुर्बत में आर होता तो कुरान कभी भी तब्बत जदा अबी लहब व तब न कहता, क्योंकि कुरान ने वादे कर दिया कि रिश्तेदारी म्यार नहीं है, कुर्बत म्यार नहीं है। म्यार क्या है? फकत और फकत हक है। जो हक पे चलेगा वही कामयाब है, जो हक से फिर गया वही फिन्नार है, फिर जहन्नम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सलवात पढ़िए।